ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم۔ خالق و مالک کائنات، رب السماوات والارض، اللہ سبحانہ و تقدس ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، والدین کو، ماں اور باپ دونوں کو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اف بھی نہ کہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اف کم سے کم درجہ ہے کہ کسی بات پہ آدمی کہے اف، اس سے نیچے کے درجے کا کوئی لفظ ہوتا تو اس سے سمجھایا جاتا ہے انسانوں کے لیے، یہ ہے ایک چھوٹے سے چھوٹا لفظ اف، نہ اف بھی نہیں کرو ان کے سامنے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اور وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کسی بات پر جھڑکنا، یہ تو سوچنا بھی مت کبھی، اور جب بات کرو ان سے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرو نرم دھیمے لہجے میں، اچھی بات، اچھے انداز سے۔ قرآن کریم انسانی اخلاقیات کو سنوارتا ہے، اخلاق رذیلہ کو، بری عادات کو، بری خصلتوں کو ہٹاتا ہے، اچھی عادات و صفات سے انسان کو مزین کرتا ہے، اس کے کردار کو معمور و منور کرتا ہے۔ کتنا ہی بڑا انسان بن جائے، مال و دولت کے اعتبار سے، طاقت، حکومت، منصب کے اعتبار سے، معلومات کے اعتبار سے، ڈگریوں کے اعتبار سے، زمانے میں اس کی کتنی واہ واہ ہو، والدین کے لیے تو بچہ ہی ہے نا، ماں کے لیے تو وہی ہے نا جسے اس نے پیٹ میں رکھا، گود میں کھلایا، سینے سے لگایا، لوریاں دے کر سنایا، جس کا پیشاب پاخانہ دھویا، جسے ہاتھوں سے کپڑے پہنائے، جس کے سر پہ تیل لگایا، جس کی آنکھوں میں سرما ڈالا، جسے لقمہ لقمہ بنا کر کھلایا۔ آج قد بڑا ہو گیا، توانا ہو گیا، بات کرنی آ گئی، کل تو توتلی زبان میں بات کرتا تھا تو ماں صدقے والی جاتی تھی، کل چل نہیں پاتا تھا، ماں کی انگلی پکڑ کر ایسے ماں ایک ایک قدم بیبی سٹیپس اٹھواتی تھی۔ And now you became elder, stronger. اور اب آپ سوچتے ہیں کہ ماں کو کیا پتا، باپ کو کیا پتا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کتنے ہی بڑے ہو جاؤ ماں باپ کے لیے بچے ہو، جب بچے ہو ان کے تو پھر ان کے سامنے بچے ہی رہو، بچے ہی بنے رہو، جب بات کرو نرم، اچھی، تمیز، ادب، اس دائرے میں رہ کے بات۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دونوں پر ایسے محبت، پیار، عاجزی، انکساری کے ساتھ ان کے سامنے پھیلا دو، مقصود یہ ہے ان کے سامنے جھکے پڑے رہو۔ جسمانی جھکاؤ مقصود نہیں ہے، مقصود ہے گردن کا جھکا ہوا ہونا، آواز کا دھیما ہونا، نظروں کا نیچا ہونا، مزاج کی آتش کا سرد ہونا، اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرو
ربی ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پہ رحم کر، کما ربیانی صغیرہ، جیسے بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی۔ اور ماں باپ کیسے پرورش کرتے ہیں؟ باپ اپنی ضرورتیں روک لیتا ہے، دوائیاں روک لیتا ہے، کوئی بیماری کی رپورٹ آ جائے چھپا لیتا ہے۔ کیوں؟ گھر آ کر جو پیسے اس نے کمائے اس سے بچے کو کھلونے لے کے دینا، سائیکل لے کے دینا، نئے کپڑے لے کے دینے، بچے کا نیا بیگ لینا، نیا نصاب لینا، نیا جیومیٹری باکس لینا، بچے کو کلرز لے کے دینے، نئے شوز لے کے دینے۔ اپنی ضرورت کو روک کر، شدید ترین ضرورت کو روک کر، ایسے ہی بچوں والے شوق بچوں کے وہ بھی پورے۔ ماں، محبت کا دوسرا نام ماں، شفقت کا استعارہ ماں، قربانی کا لازوال استعارہ ہے ماں۔ کائنات کا ہر مذہب، روئے زمین کی ہر تہذیب، کرۂ ارض کا ہر تمدن، دنیا موجود اور دنیا غائب، ماضی اور حال، ہر انسان، ہر کتاب، ہر تعلیم، ہر فلسفہ، ہر نقطہ نظر، ہر نظریہ فکر، ماں کی عظمت کے سامنے سب سجدہ ریز ہیں، سب کے قلم سرنگوں ہیں۔ جو جو عمر بڑھتی جاتی ہے، جوانی ڈھلتی جاتی ہے، ماں کی قدر آتی جاتی ہے۔ اور جب انسان خود ماں باپ کے درجے پر فائز ہوتا ہے، جب لڑکیاں ماں بنتی ہیں، جب لڑکے باپ بنتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے ماں باپ کیا ہوتے ہیں، کیسے اولاد کی پرورش کی جاتی ہے۔ دعا کرو ربی ارحمہما، اے ہمارے پالنہار، ہمارے پروردگار، ارحمہما، ان دونوں پر بھی ایسے رحم کیجئے، کما ربیانی صغیرہ، جیسے بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی، محبت سے، پیار سے، لگن سے، جذبے سے، جنون سے، شوق سے، ولولے سے، ایسے آنکھوں میں رکھا۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے یہ بچے تھوڑی ہیں، یہ تو میرے جگر کے ٹکڑے ہیں جو یوں کر کے زمین پہ پھدک رہے ہیں۔ ماں باپ کی قربانیوں کا بدلہ نہیں دے سکتے، ادب سے تو پیش آؤ، محبت سے تو پیش آؤ۔ آقا دو جہاں نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جھکو جھکو جھکو، اتنا جھک جاؤ ان کے سامنے، عاجزی انکساری کا یہ عالم ہو کہ گویا تم ہو ہی نہیں، کیونکہ جنت تو ماں کے قدموں میں ہے۔ انسان ساری زندگی محنت کر کے، لگن کر کے کہاں جانا چاہتا ہے؟ جنت۔ تو ماں کے سامنے اتنا جھک جا، اٹھنے کی کوشش ہی مت کرو۔ تمہاری زندگی کی آخری اٹھان، تمہارا مقصود، تمہاری منزل، تمہارا مطمع نظر کل ملا کے جہاں تک ہے وہاں تو ماں کے پاؤں ہیں، اس سے اوپر نہیں جا سکتا۔ جنت لے لی، داخل ہونا ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، داخل ہونا ہے، بند کرنا ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ کڑی دھوپ، سخت موسم، جھلستا جسم، ٹوٹتا بدن، دکھتے جوڑ، سلگتا سینہ، موسموں کی بے اعتنائیاں، لوگوں کے سنگلاخ رویے، ان سب کو برداشت کر کے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کر رزق کا نوالا کما کر لاتا ہے باپ،
اور پھر خود سے پہلے ماں باپ اولاد کو کھلاتے ہیں، اور جب یہ اولاد بڑی ہو جاتی ہے پھر باتیں کرتی ہے، پھر انہیں لگتا ہے کہ ماں باپ کو پتہ کچھ نہیں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بچے ماں باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ وہ تعلیم نہیں ہے، وہ شاید الفاظ شناسی ہے بمشکل، جو ماں باپ کے ادب پر آمادہ نہ کرے۔ رمضان المبارک اخوت کا، مساوات کا، ہمدردی کا، محبت کا، قربانی کا مہینہ ہے۔ دنیا بھر سے قربانی، دنیا بھر کے لیے قربانی، دنیا بھر سے محبت، دنیا بھر کے لیے میٹھے، سب کے ساتھ اخلاق، اپنے ہی گھر میں برا، اپنے ہی ماں باپ سے بدتمیز، اپنے بچوں میں مگن اور خوش، اور ماں باپ کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں والدین جیسی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور اگر کوئی یہ نعمت کھو چکا ہے تو پھر وہ والدین کے لیے استغفار کرے، ایصال ثواب کرے، ان کے لیے صدقہ کرے، ان کے رشتہ داروں سے اور ان کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ وآخر دعوانا